رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اقسمو جمع کے صیغے میں پلورل کے قسمیں کھائیں انہوں نے، اقسمو اور انہوں نے قسمیں کھائیں باللہ اللہ کی، جہدا یعنی جیسے بہت سخت، ایمانہم اپنی قسمیں، لئن لا جو ہے وہ ایمفیسس کے لیے، اور ان اگر، جاءہم آئے ان کے پاس، نذیر تنبیہ کرنے والا، ڈرانے والا، اصل جیسے کہنا چاہ رہے ہوں کہ اگر ہمارے پاس نبی آئے، لیکونن جو ہے وہ ڈبل ایمفیسس کا صیغہ، شروع میں جو لا ہے وہ بھی، اور یکونن کا صیغہ بھی، کہ تو ہم جیسے ضرور بالضرور ہوں گے، اہدا جو میں لگ رہا ہے تاکید کا صیغہ تفصیل کا، کہ اس سے زیادہ، سب سے زیادہ، من سے، احدل امم، احدا احدن کے مؤنث، کہ امت کا پلورل، احدل امم تمام امتوں سے، ہر امت سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوں گے۔ یہ وہ قسمیں کھاتے تھے، کون کھاتے تھے؟ جو کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ فلما پس، لما جب، جا آیا، ہم ان کے پاس، نذیر ما نہیں، زیادہ ہوئی ان کی، الا مگر، نفورا جو ہے نفرت، ان کی نفرت ہی زیادہ ہوئی، نفرت ہی بڑی ان کی۔ اب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 جو ابھی ہم نے پڑھی، اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں، کس نے؟ جو کفار مکہ تھے، جو انکار کرنے والے تھے، ان کو جیسے بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے پہلے، اور اس کب کی بات یاد دلائی جا رہی ہے؟ جب ان کے درمیان ابھی نبی نہیں آئے تھے، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ان کو یاد دلائی جا رہی ہے کہ وہ قسمیں کھاتے تھے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور اس کے صرف قسم کھانا ایک بڑی بات ہوتی ہے، صرف کہنا نہیں بلکہ قسم کھا کے کہنا، اور اس پر بھی جہدہ بھی جب آ رہا ہو، جہدہ جیسے ہوتا ہے نا کسی کام کو کرنے کے لیے جیسے تمام وسائل اور ذرائع کو استعمال کر لینا، پوری انتہائی کوشش کے لیے ہوتا ہے نا جہدہ کا لفظ۔ تو اب یہاں جیسے قسم اور زور سے کھانے کی، بہت ہی پکی قسمیں، ایمفیسس کے ساتھ بہت ہی زیادہ شدت سے قسمیں کھا کر کہہ رہے ہوتے تھے، ایمانہم اپنی قسموں میں زیادہ ہی وہ سختی دکھاتے تھے، زیادہ ہی شدت سے کہتے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ لئن اگر، ضرور ہی اگر، جاءہم، ایک ہی جملے میں یہاں لئن ہے، پھر لیکونن، اس طرح 3 جیسے تاکیدیں آ رہی ہیں، 3 دفعہ جیسے ایمفیسس کیا جا رہا ہو، جس طرح کی وہ بڑی بات کرتے تھے بہت ہی شدت کے ساتھ، اس کا احساس دلانے کے لیے ان کو جیسے یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم کیا کہتے تھے، تم کیا باتیں کرتے تھے، کہ اگر ہمارے پاس نذیر آ جائے، خبردار کرنے والا آئے، تو لیکونن، تو ہوں گے ہم سب سے زیادہ، سب سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے تمام قوموں سے۔ اور پھر آگے کیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں۔ اب یہاں اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اس وقت جو انکار کر رہی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انہی کی بات یاد دلا رہے ہیں کہ تم کیا کہا کرتے تھے، تم کیا باتیں کرتے تھے۔ انسانوں کی ویسے تو ہمیشہ سے ہی جیسے کمزوری رہی ہے کہ اپنے آپ کی، اپنے خاندان، اپنی قوم کی برتری کا احساس، بلکہ صرف احساس ہی نہیں بلکہ دوسروں پر جتانے کی کوشش اور دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کی کوشش ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں، اور وہی کشمکش عرب میں رہنے والے جو اہل کتاب اور دوسرے اہل عرب میں تھی۔ اہل کتاب اپنے آپ کو کتاب اور شریعت کے جاننے والے سمجھتے تھے اور دوسروں کو امی کہہ کر پکارتے، اور جواب میں یہ تو بنی اسماعیل تھے جو دوسرے اہل عرب تھے، وہ کہتے کہ یہ خود انبیاء کی اولاد ہیں، ان کے پاس اتنے انبیاء آئے، اتنے انہوں نے معجزے دکھائے، اور کیا کچھ کتاب اور شریعت سب موجود ہے، اور پھر ان کا کیا حال ہے، کیسے
کیا کچھ کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کے آپس میں لڑائیاں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، یا خود کیسی کیسی برائیوں میں مبتلا تھے، اس پر وہ بات کر رہے تھے۔ بالکل یہی بات سورہ صافات میں بھی کہی گئی، یہی جو بات وہ کہا کرتے تھے وہ وہاں پہ یاد دلائی گئی، ان کا یہ رویہ وہاں پہ بھی یاد دلایا گیا۔ وہاں پہ کہا جاتا ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک یہ لوگ کہتے رہے ہیں، لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ، کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی یاد دہانی ہوتی۔ یہاں پہ نذیر کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ سورہ صافات میں جیسے ذکر ہوتا اولین کا، پہلوں کا، اس طرح کی ہمارے پاس کتاب ہوتی جیسے ان کے پاس کتاب ہے، تو کیا ہوتا لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، تو ہم خدا کے مخصوص بندوں میں سے ہوتے ہیں، مخلصین بندوں میں سے ہوتے۔ وَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا تو وہ جلد جان لیں گے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے، اور اب جب اللہ کے نبی آ گئے، جب ذکر آ گیا، جب اللہ کی کتاب اور وحی آ گئی تو اس کا انکار کر رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی تنبیہ ہے کہ پھر وہ جلد ہی جان لیں گے، اس انکار کا نتیجہ پھر وہ جلد ہی دیکھ لیں گے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ انعام میں بھی بات کہی گئی، کہتے یہ تھے کہ ان تقولوا، کہتے ہیں انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ اب نہیں کہہ سکتے کہ اس سے پہلے دو گروہوں کے پاس کتاب اتری تھی ہم سے پہلے، وَإِن كُنَّا عَن دَرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور وہ جو کچھ پڑھتے پڑھاتے ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں تھی، یعنی اب کتاب آ گئی، پہلے تو یہ بات کہتے تھے۔ اور تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب، اور یا یہ کہ وہ کہیں کہ اگر ہوتی ہمارے پاس کتاب لکنہ، تو ہم ضرور ہوتے اہدا، بالکل اسے وہی اس طرح کی بات جیسے یہاں کہی جا رہی ہے، اہدا منہم، ان سے زیادہ۔ یہاں پہ تو اور بھی آگے بڑھ کر سارے میں ہم زیادہ اہدا ہوتے، زیادہ ہدایت پر ہوتے۔ وہاں بتایا گیا کہ کس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم ان سے، ان اہل کتاب سے زیادہ ہم ہدایت پر ہوتے اگر ہمارے پاس کتاب ہوتی۔ وَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور بس آ گئی ان کے پاس بینات تمہارے رب کی طرف سے، ہدایت اور رحمت۔ تو وہ اسی طرح کی بات جیسے قرآن میں دوسری جگہ یاد دلائی گئی، وہ بات یہاں پہ یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس سورہ فاطر کی جو آیت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہی بات وضاحت کے ساتھ جیسے بتائی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح زوردار قسمیں کھا کر یہ بات کہتے تھے کہ لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنَ الْأُمَمِ الْأُمَمِ، ہم سب سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے۔ لیکن اب کیا حال ہے؟ پہلے تو یہ کہتے تھے، نذیر کے آنے سے پہلے تو یہ کہتے تھے، لیکن وہی لوگ جو اس طرح کے قسمیں کھانے والے تھے، قوم کے بڑے بڑے لوگ، بڑے سردار، ان کا کیا حال اب ہو رہا ہے؟ ما زادہم الا نفورا، کہ نہیں زیادہ ہوا ان کا مگر نفرت۔ نفورا کا جو لفظ ہے اس کے معنی جیسے بھاگنا، کسی چیز سے دور ہونا، بھاگنے کی کوشش کرنا، کسی چیز سے دور بھاگنا، اسی سے نفرت کے لیے بھی جیسے استعمال ہوتا۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے کہ وہ بس اس سے بھاگ رہے ہیں نا، جیسے ایمان لانے سے بھاگ رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، وہی بڑھتی جا رہی ہے ان کی۔ اب یہ کہ ان کا یہ رویہ تو بتایا جا رہا ہے اہل مکہ کا، کفار کا، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ کسی کی جیسے برائیوں پر ناک بہو چڑھانا ہر ایک کے لیے کتنا آسان ہوتا ہے نا۔ کسی کی برائی دیکھ کر اپنی پاکیزگی کے دعوے تو سبھی کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہمارے منہ سے بھی اس طرح کے کلمات نکل جاتے ہوں، لیکن نکل ہی سکتے ہیں نا۔ جیسے دعویٰ نہیں بھی کریں تو ڈھکے چھپے الفاظ میں جیسے اس کا اظہار ہو ہی جاتا ہے، کہ جیسے اب کسی کے بچوں کو ہی سنا کیسے بگڑ گئے ہیں، باتیں بن رہی ہوں کہ کیسے ان کی اولاد یہ کیسے کر سکتی ہے، اور یا یہ کہ کوئی اتنا دن کا کام کرتا ہے، کیسے اس نے بیوی کو ڈیورس کر دی، کیا حال ہوا ہے، کیسے کیسے لوگ ہیں، اور اس طرح کی کیسی باتیں، سچویشن پوری پتہ نہیں ہوتی، اس کے بغیر ہی الزام تراشیوں پہ بھی اتر آئے دوسروں کے لیے، اس کے لیے زبانیں کھل جائیں۔ حالانکہ ایسے کوئی بھی بات سامنے آئے، دوسروں کی خرابیاں نظر آ رہی ہوں، کوئی غلط کام کرتے نظر آ رہے ہوں، اس وقت انسان کو بجائے اس کے کہ ان کے مقابلے میں اپنی پاکیزگی کا دعویٰ کرے، اصل سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ڈرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہیں ایسی سچویشن میں ہم مبتلا نہیں ہوں، اور اگر آ بھی جائے تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اللہ کے فضل سے اسے صحیح طرح ڈیل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق ہو۔ ہم کچھ نہیں ہے کہ ہم ضروری صحیح رہیں گے، کیسے ہی حالات ہوں، اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں، اس سے دعا کر سکتے ہیں نا۔ آج دوسروں کی اولادوں کو کہہ رہے ہوں، کل اپنی اولادیں کیا رنگ دکھا سکتی ہیں، آج دوسروں کے لیے باتیں بنا رہے ہوں،
کل شیطان کے جال میں خود بھی پھنس سکتے ہیں. صحیح انشاءاللہ اللہ کی پناہ مانگتے رہیں، نہ یہ کہ استکبار کا شکار ہو جائے نا، دوسروں کو دیکھ کے کچھ اور اپنے ہی تکبر اور بڑھ رہا ہوتا، اپنے اوپر خود انسان پھولنے لگ جاتا ہے، وہ نہ ہو. یہ بھی بات ہمیں اپنے لیے بھی سمجھ میں آتی ہے اس سے. پھر کہا جا رہا ہے آیت نمبر 43 میں، تکبارن فی الارض، اور تکبر کیا زمین میں، و مکر السیئی، اور چال چلنا بری، ولا اور نہیں، یحیقو و بال پڑتا، المکر السیئ بری چال کا، الا مگر باہلہ اس کے چلنے والوں پر، فہل پس نہیں. حل جو ہے سوال کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کیا، اور کبھی جیسے سوال جیسے نہیں کے معنی میں بھی ہوتا ہے نا، تو فہل ینظرون، یہ جیسے کہا جا رہا ہو کہ بس کیا وہ انتظار کر رہے ہیں، آگے اللہ بھی آ رہا ہے نا، تو کہ فہل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر، سنت الاولین، سنت روش پر، الاولین پہلوں والی، جس سے پہلے کے لوگ تھے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اسی کی روش پہ وہ چلنے جا رہے ہیں. فلن پس ہرگز نہیں، لن کہیں تو زیادہ ہی زور سے نہیں، جیسے کہا جا رہا ہرگز نہیں، تجیدہ تو پائے گا، لسنت اللہ، اللہ کی سنت کے لیے، تبدیلا کوئی تبدیلی، ولن اور ہرگز نہیں، تجیدہ تو پائے گا، لسنت اللہ اللہ کی سنت میں، اللہ کے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، کوئی تغیر. اب یہاں پہ کہ وہ نفرت کیوں بڑھ رہی ہے، پہلے کہا گیا نا کہ ما زادہم الا نفورا، ان کی بس نفرت میں اضافہ ہو رہا ہے. وہ نفرت میں کیوں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں وہ ان کی اصل بیزاری کی وجہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی سے، آپ کے دین سے، کہ وہ جیسے انگلی رکھ کے یہاں پہ بتائی جا رہی ہو کہ وہ ہے کیا ہے، استکبارن فی الارض، زمین میں جو بڑے وہ بنے ہوئے ہیں، ایک انہیں مقام ملا ہوا ہے. حالانکہ حق ان پہ واضح ہو چکا ہے، صاف سمجھ میں آ رہا ہے انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ کے رسول ہونے کی نشانیاں صاف صاف نظر آ رہی تھیں، لیکن پورے ملک میں جو ان کی عزت بنی ہوئی تھی، اقتدار انہیں حاصل تھا، بتوں کے ذریعے جو آمدنی ہو رہی تھی، وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے نا، وہ قربانی کرنے کو تیار نہیں تھے، اس بڑائی کو اپنے قائم رکھنا چاہتے تھے. اس کی وجہ سے وہ اصل انکار کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بیزار ہیں اس دین سے. کبر جو ہوتا ہے جیسے اپنی بڑائی کا احساس، لوگوں کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھنا، بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرنا، انسان کی ویسے تو سب سے بڑی کمزوری ہی ہے نا، کہ کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ بڑا ہی سمجھنا کتنا آسان ہوتا ہے نا ہم سبھی کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کرے جہاں جہاں ہمیں جن جن باتوں میں اس طرح کا کوئی احساس ہم رکھتے ہوں یا خدا نخواستہ اس کا اظہار کر دیتے ہوں. لیکن اکثر انسانوں میں دیکھنے میں آتا ہے، ہمیں اپنا نہیں دوسروں کا تو نظر ہی آتا ہے کہ کس طرح کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہے ہیں اور اس بڑائی کو قائم رکھنا چاہ رہے ہیں. اور یہی بڑائی کا احساس جو ہے وہ کس طرح بالکل جیسے شیطان کا راستہ ہے، اگر اس سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں تو کوئی نصیحت انسان قبول ہی نہیں کر سکتا. جب اپنے آپ ہی کو کوئی چیز سمجھ رہا ہو تو پھر کسی سے نصیحت لینے کے لیے، خواہ وہ اللہ کے نبی ہی درمیان میں موجود ہوں، ان کے آگے جھکنے کو انسان تیار نہیں ہو، انہیں نبی ماننے کو تیار نہیں ہو، اپنے سے بڑا ماننے کو تیار نہیں ہو، تو پھر نصیحت کیسے قبول کر سکتے ہیں. اس وجہ سے بار بار یہ بات یاد دلائی جاتی ہے، احساس دلایا جاتا کہ کس طرح اصل کیا مرض کیا ہے نا، کہ وہ استکبار ہے دل کا، اس سے اپنے آپ کو انسان بچائے رکھے. اور اگر نہیں بچاتا، وہ استکبار کا شکار ہوتا ہے، تو کیا کہاں تک پہنچتے ہیں نا، جس طرح شیطان کا جو انجام ہوا، کہاں شیطان پہنچا، کس طرح راندہ درگاہ بنا، کس طرح دھتکار دیا گیا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، لیکن اگر استکبار اگر بڑھتا ہی چلا جائے تو وہاں تک انسان پہنچ سکتے ہیں. اور اس وقت کے قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے، بڑے بڑے جو کفار تھے، کفار کے سرغنے کہنا چاہیں گے، ان کا بھی یہی حال تھا نا کہ وہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی بڑی چیز سمجھتے تھے، اور آپ پر ایمان لا کر آپ کی بڑائی کو بھی وہ کیسے تسلیم کر لیتے. بلکہ صرف یہی نہیں تھا کہ استکبارن فی الارض ہے، بڑے بنے ہوئے ہیں، تکبر ہے، بلکہ آپ کو اور آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے چالیں بھی شروع کر دی، سازشیں کر رہے ہیں، کیا کیا ترکیبیں کر رہے تھے. ہمیں تاریخ کا پتہ ہی ہے، سیرت کے آپ سب نے پڑھا ہوا ہی ہے
کہ مخالفت کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے کیا کچھ نہیں انہوں نے کیا نا. کیسے پروپیگنڈے، کیا کیا باتیں، جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں آپ کے پیچھے خود جا کے دوسروں کو بہکائیں، اور کون سی کوشش تھی جو انہوں نے نہیں کی انہوں نے نیچا دکھانے کے لیے. ان کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ کیا وہ کر رہے ہیں. مکر السیئی، مکر جو ہے عربی میں ویسے اچھے معنوں میں بھی آتا ہے نا، اللہ کے نام ہی، اللہ کی صفت خیر الماکرین آتی ہے کہ بہترین تدبیر کرنے والا، اس لیے السیئی یہ کہہ کر بتا دیا گیا کہ وہ جو تدبیریں کر رہے ہیں، جو وہ مکر کر رہے ہیں، اس کی اصلیت کیا ہے، بری حرکتیں وہ کر رہے ہیں. پیچھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 میں بھی یہی بات کہی گئی پیچھے کہ وہ کس طرح کی وہ مکر وہ کر رہے تھے، کیا چالیں وہ چل رہے تھے. والذین، اور جو لوگ یمکرون السیئات مکر کرتے ہیں برے، لہم عذاب شدید، وہاں ان کے لیے عذاب شدید کی بات ہے کہ سخت عذاب ان کے لیے ہے. ومکر اولئک هم یبور، اور مکر ان لوگوں کا وہ نابود ہو جائے گا. یعنی مکر چل نہیں سکتا، چالیں تو بری چلتا ہے انسان، لیکن وہ ضروری برباد ہونے والا ہے. وہاں پہ کہا گیا تھا اولئک هم یبور، اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے ولا یحیق المکر الا باہلہ، کہ ہوتا کیا ہے، مکر کسی کا جو برا مکر ہے وہ اپنی ان کو وبال میں لے لیتا ہے نا. لیکن یہاں جس طرح سے بات آ رہی ہے، ایک تو پچھلی آیت کے ساتھ ہی اگر ملا کے دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ جو نفرت ان کی بڑھ رہی ہے اس کی جیسے دو وجوہات بتائی جا رہی ہیں نا. ایک تو استکبار فی الارض، اپنے بڑائی کا احساس، دوسرے جو چالیں کرنے میں مشغول ہے نا، بجائے سننے اور سمجھنے کے، اس کے آگے جھکنے کے بجائے اس کے خلاف جب چالیں بھی چلنے لگ جائیں، بری بری چالوں میں لگ جائیں، خود نفرت دل میں پالیں، اس کا اظہار لوگوں کے سامنے کریں، تو ظاہر نفرت میں اضافہ ہوگا نا. پھر ایمان کی توفیق کیسے مل سکتی ہے، وہ بات وہاں پہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر یہ کہ ولا یحیق المکر السیئی، اور نہیں وبال پڑتا بری چال کا مگر الا باہلہ، اس کے ہی چلنے والوں پر. وہ اپنے ہی چالوں میں خود آتے ہیں. یہ بات ہمیں پتہ ہی ہے دنیا میں عام، جیسے محاورے میں ہی ہم کہتے ہیں نا، کس طرح جو دوسروں کے لیے جال بچھائے خود ہی اس کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے، دوسروں کے لیے گڑا کھودے خود اب اسی گڑے میں خود انسان گر سکتا ہے. اور یہ کہ برائی کا انجام بہرحال برائی ہوتا ہے نا. تاریخ سے بھی دیکھ لیں مثالیں، فرعون کی چالوں کو یاد کر لیں کہ کیسے خود ہی اس کے جال میں پھنستا چلا جاتا ہے نا. ان کو جادوگر ثابت کرنا چاہتا ہے، جادوگر ہی مان لے آتے ہیں، ساری چال اس پر ہی الٹی پڑ گئی. پھر اس ایسی ہی چالوں کی وجہ سے پھر جا کے وہ ڈوب تک گیا. پھر یہ کہ کفار مکہ کا یاد کریں، صلح حدیبیہ کے وقت کس طرح مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے معاہدہ جو کر رہے تھے، اس کی ایک ایک شق انہوں نے بڑی سوچ سمجھ کے بڑی ہوشیاری سے منظور کروائی. سمجھ یہ رہے تھے کہ جیسے ہمارے حق میں سارا معاہدہ ہو رہا ہے، اور ہر ایک اس کی شق جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والی ہے. بلکہ مسلمان تک بھی جو اتنی گہری نظر نہیں رکھتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن مسلمان بھی تھوڑے دل برداشتہ ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن کس طرح آگے دیکھتے ہیں، جب تاریخ پڑھیں، صلح حدیبیہ کے بارے میں دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کس طرح ہر شق جو معاہدے کی تھی خود انہی کے خلاف، کفار مکہ کے خلاف ہی پڑی، خود ہی اس کے جال میں پھنسے ہیں. تو اسی طرح دنیا میں جو بھی چالیں چل رہے ہوں وہ ایک وقت تک چاہے کامیاب بھی ہوتے نظر آ رہے ہوں، بلکہ خواہ کامیاب ہی ہو جائیں دنیا میں. اور نظر بھی آتا ہے ہمیں، کئی دفعہ نظر دنیا میں آتا بھی ہے کہ لوگ جو دوسروں کے خلاف، خصوصاً اللہ کے نیک بندوں کے خلاف جو چالیں چل رہے ہوں، ان کی چالیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہوتی ہیں. جس کے خلاف انہوں نے چلی وہ بالکل برباد ہوتا بھی نظر آ سکتا ہے. لیکن کتنا کر سکتے ہیں نا چالیں چلنے والے، کسی کی دنیا ہی برباد کر سکتے ہیں نا بس. لیکن آگے اس سے کتنی بڑی بربادی اپنی کر رہا ہوتا ہے جو چال اس طرح کی چلے، اپنی آخرت برباد ہو رہی ہوتی ہے نا. کوئی سی بھی چال چلے، یہاں تو دین کی بات ہے جس میں تو اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے بندوں کا ساتھ دینے والا ہے ہی ہے. اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ. ان کے خلاف جو چالیں چلی جا رہی ہوں لازماً اس کا تو کیسا برا انجام ہونا ہے. لیکن دنیاوی لحاظ سے بھی کس طرح جو لوگ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جیت پہنچانا چاہ رہے ہیں، دوسروں کے خلاف کوئی چال چل کے ان کے لیے کچھ برا چاہ رہے ہیں، یا جو ان کی بھلائیاں ان کو مل رہی ہیں وہ خود چاہ رہے ہوں، کس طرح واپس انہی پر پڑتی ہیں، خود ہی کو نقصان اٹھانا ہی پڑتا ہے.
اس میں یہ بات جو کہی جا رہی ہے ولا یحیق المکر، یحیق کا جو لفظ ہے حاقہ سے ہے نا، حاقہ جیسے ہوتا ہے گھیرنے کے لیے، تو ویسے کئی الفاظ آتے ہیں گھیرنے کے لیے، جیسے حفا، احاطہ، حسرا، لیکن جب حیقہ ہے ہا یا قاف کہیں تو وہ معنی میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کسی پر مصیبت یا آفت یا عذاب کا نازل ہونا جس سے وہ گھر جائے، وَيَحِيقُ جیسے اللہ کے عذاب میں گھر ہی جاتا ہے، جو مکافات عمل ہم کہتے ہیں نا، برائی کا پھر بدلہ واپس مل رہا ہوتا ہے، برے کام کا برا نتیجہ، اپنی برائی کے پھیر میں خود آنا، یا دوسرے الفاظ میں وبال جیسے ہم کہتے ہیں، اپنی برائیوں کا وبال وہ خود دیکھیں گے، تو برائی جو بھی برائی کر رہے ہوں وہ خود ہی اس کے پھیر میں آ کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات کہی جائے تو کس طرح اس میں سخت تنبیہ بھی ہے، جو چالیں چلنے والے ہوں ان کے لیے بہت ڈراوا اور تنبیہ، اور جو ایسی چالوں کا شکار ہو رہے ہوں ان کے لیے کیسی تسلی بھی ہے کہ آج اگر اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہو، ہم صحیح کام کر رہے ہوں، ہم کسی برائی میں ہم ملوث نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر کوئی اور کتنا ہی ہمارے لیے کیسی بری سازش کر لے، کسی برائی میں مبتلا کرنا چاہے، بہرحال آخری کامیابی تو ہماری ہوگی، چالیں انہی کے سر پہ جائیں گی، ضرور اس کا وہ خود ہی نتیجہ بھگتیں گے، اس دنیا میں بھی بھگت سکتے ہیں اور آخرت میں بھی بھگت ہی سکتے ہیں، آخرت میں بھی ہو ہی سکتا ہے ان کے لیے۔ اور پھر کہا جاتا ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ، اور کیا وہ نہیں انتظار کر رہے، اِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ، کہ ینظرون ویسے تو دیکھنے کے معنی میں ہوتا ہے نا، لیکن یہاں جس طرح آ رہے ہیں اسے سمجھ آتا ہے کہ انتظار، یعنی جو چالیں چلنے میں مشغول ہیں انہیں خود تو ایسے لگ رہا ہے نا جیسے بڑے کامیاب ہو رہے ہیں، بڑی ہوشیاری دکھا رہے ہیں، کیا اپنی ذہانت دکھا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ وہ صرف جیسے انتظار کر رہے ہوں، الا سنت الاولین، مگر اولین کی سنت کا، یعنی جو اس سے پہلے جو ہوتا رہا، سنت الاولین یعنی اولین، اس سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ اللہ نے کیا وہ ان کے سامنے آ سکتا ہے، وہ بس صرف وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہ چیز ان کو ضرور پیش آنے والی ہے، وہ اس کو دیکھ لیں گے، جس طرح پچھلی قوم تباہ کی گئی، جس طرح پہلے کے لوگوں نے اس طرح استکبارن فی الارض کیا تھا، اللہ کے نبیوں کے خلاف جنہوں نے جیسے چالیں چلی تھی، بالکل اسی طرح سے جو ان کا انجام ہو وہی تمہارا بھی ہو سکتا ہے، وہ تنبیہ اس میں پوشیدہ ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، یہ بھی اہل ایمان کو، نبی اللہ کے نبی کے لیے اس میں بڑی پرزور الفاظ میں جیسے تسلی ہے کہ کوئی اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، یہ مت سمجھو کہ آج یہ کامیاب ہو جائیں گے، آج کے دور میں اگر ہو رہی ہوں ایسی چالیں، ایسا نہیں ہے کہ بالکل وہی کام یہ کر رہے ہوں جو اس سے پہلے کرنے والوں نے کیا اور ان پر عذاب آیا، وہ اللہ کی پکڑ میں آئے، تو پھر یہ کیسے بچ سکتے ہیں، وہ کوئی تبدیل نہیں ہوتی اللہ کی سنت۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور زیادہ ایمفیسس کے ساتھ وہی بات دوسرے الفاظ میں پھر دہرائی جاتی کہ اور ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی۔ تحویلہ کا جو لفظ ہے، ہا واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، الحولہ ہوتا ہے کسی چیز کا متغیر ہونا، دوسری چیزوں سے الگ ہونا، تو تحویلہ کہیں تو جیسے تبدیل ہونا، تغیر ہونا، تو یہاں کس طرح پورے زور سے اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں، ہمیں قرآن سے بہت ہی جیسے شدت سے سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی سنت ہمیشہ سے وہی رہی ہے، اس سے پہلے جو قوموں کے ساتھ ہوتا رہا، اس سے پہلے جن لوگوں نے جو کام کیے، پھر اس کا جو نتیجہ انہوں نے دیکھا، بالکل وہی نتیجہ پھر ابھی بھی وہ ہونے والا ہے، اسی طرح سے اللہ کی سنت پوری ہوگی، انسان کسی دھوکے میں نہیں آئے۔ آج تھوڑی سی وقتی کامیابی، وقتی ناکامی، وقتی پریشانیاں جو ہو رہی ہوں، اس کی وجہ سے انسان دھوکے میں نہیں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، پورے جہان کی خود پرورش کرنے والا، دیکھ بھال کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے، اور جس کا جو طریقہ ہے وہ ہمیشہ سے وہی طریقہ ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے وہ سنت دوبارہ سے تم دیکھ سکتے ہو۔ اور پھر کہا جاتا ہے اولم یسیروا فی الارض، جو ہے وہ سوال کے لیے کہ کیا، وا اور لم نہیں، یسیرو سیر کی انہوں نے، چلے پھرے وہ، فی الارض زمین میں،
فینظرو، اب یہاں پہ فینظرو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے ہے، لیکن دیکھنا بھی بس ایسا دیکھنا کہ عبرت کا دیکھنا، سمجھنا. تو فینظرو بس وہ دیکھتے، کیفا کیسا، کانا ہوا، عاقبت انجام، الذین من قبلہم ان لوگوں کا جو ان سے پہلے ہوئے، وکانو اور وہ تھے، اشدہ جو ہے شدہ ہوتا ہے نا سخت، اور جب شروع میں آ لگ رہا ہے تو زیادہ کلمہ توضیح، زیادہ سخت، وہ ان سے بہت زیادہ تھے، منہم ان سے، قوت میں، یعنی وہ ان سے بہت زیادہ قوت میں بڑھے ہوئے تھے. اس سے پہلے جو لوگ تھے تو ان لوگوں سے زیادہ انہوں نے ترقی کی، ان سے زیادہ وہ طاقتور تھے، اور ان کا کیا انجام ہوا وہ اس کو نہیں دیکھتے. کیا وہ اس کو نہیں دیکھتے؟ وما اور نہیں، کانا ہے اللہ، لیعجزہ، لی یہ کہ یعجزہ اس کو کوئی عاجز کر دے، من شیئن کوئی کسی چیز سے، فی السماواتی آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ زمین میں، انہ کانا علیما قدیرا اور وہ ہے بہت علیم اور قدیر. اب یہاں پہ جو بات کہی جا رہی کہ وہ اس کو دیکھتے نہیں. اس سے پہلے جو قومیں گزری کیا انہوں نے اس کی سیر نہیں کی، انہوں نے اس کو دیکھا نہیں؟ اس سے پہلے جو قوموں کے ساتھ ہوا عرب میں، خود ملک عرب میں جہاں وہ چلتے پھرتے تھے وہاں ان کے آثار موجود تھے. تو یہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کی سیاحت کبھی بھی اس مقصد سے نہیں کی کہ پہلے والی قوموں کے آثار اور نشانات دیکھتے جو قوت اور شوکت میں ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے تھے. لیکن جب انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کا کیا انجام ہوا، کیسے بڑے ہوئے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ خود ان کے پاس داستانیں موجود تھیں، قریش کے پاس ان کی باتیں انہیں پتہ تھی. قوم عاد کا تو کس طرح مشہور تھا نا کہ کیسی طاقتور قوم تھی، جسمانی لحاظ سے بھی اونچے پورے اور بڑے، اور ان کے جو کام انہوں نے کیے وہ کیسے زبردست تھے. کہاں مکے میں تو کوئی اس وقت ایک اونچی عمارت بھی بنی ہوئی نہیں ہوگی، اور عاد و سمود نے کیسے کیسے زبردست قسم کی عمارتیں بنائی ہوئی تھی. ادھر وہ احرام مصر وہاں موجود تھے مصر میں، اور اسی طرح کی اور بھی جو کام انہوں نے کیے اپنے وقت میں، کیسی کیسی ترقی کی، سب ان کو داستانیں پتہ ہی تھی نا. تو وہ ان سے قوت میں بڑے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی کو جھٹلائے تو کیا انجام ہوتا ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. ان بستیوں سے وہ یہ سبق حاصل نہیں کر رہے ہیں. اب یہاں پہ انسان کے لیے جیسے پہلے جو گزرے ہوئے لوگوں کے حالات اور واقعات میں جو انسان ہی تھے، ہمارے جیسے انسان تھے، اسی دنیا میں اسی بستی میں وہ رہے بسے، ان کی حالات کو جاننے میں کیا کچھ سبق ہمارے لیے ہے، اس کی طرف جیسے احساس بھی دلایا جا رہا ہے. بلکہ اگر دیکھیں قرآن کو تو ایسا لگتا ہے نا جیسے آرکیالوجی کے لیے بھی جیسے بار بار اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ترغیب دلائی جا رہی ہے نا. یہاں پہ جیسے بھی سوال کی طرح کہا جا رہا ہے، اولم یسیروا فی الارض، اور کیا وہ نہیں انہوں نے دیکھا زمین میں. اور سورہ روم میں جیسے آتا ہے حکم کی طرح، قل کہہ دو، سیروا فی الارض کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا اور پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کہ اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. صرف سورہ روم میں نہیں بلکہ قرآن میں کچھ 10 آیات ایسی ہیں جن میں اسی طرح ترغیب دلائی گئی نا. کہیں تو سوال کی طرح جیسے یہاں ہے کہ اولم یسیروا فی الارض، کیا نہیں انہوں نے سیر کی، کہیں افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. یا پھر حکم کی طرح بھی جیسے سورہ روم کی آیت ہم نے ابھی یاد کی، بالکل اسی طرح سورہ انعام، سورہ نمل، سورہ عنکبوت میں بھی آتا ہے، قل کہو ان سے، کہو کہ سیروا فی الارض کہ سیر کرو. جیسے کتنی زبردست ترغیب ہے نا، حکم کی طرح جیسے کہا جا رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انہیں تاکید کی جا رہی ہو کہ قل سیروا فی الارض، ان سے کہو کہ وہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا پس دیکھو. کیا دیکھو کہ وہ لوگ جو اس سے پہلے گزرے کیسی انہوں نے دنیا میں ترقی کی، بلکہ اپنے وقت کی، بلکہ پورے زمانے کی بھی طاقتور قومیں تھیں. لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں کی تو کیا ان کا انجام ہوا.
कैसे कैसे बेहतरीन सिस्टम उन्होंने बनाए हुए, और क्या कुछ नहीं था ना। खुद पाकिस्तान में जो खंडरात हैं हड़प्पा के, टक्सला के, कभी टेक्स्ट बुक में पढ़े भी होंगे हालात कि कैसी इन्होंने तरक्की की हुई थी, कैसे कैसे बेहतरीन निजाम उन्होंने आप उसके बनाए हुए, सुअर का बेहतरीन निजाम, आपाशी का निजाम, और क्या कुछ तरक्की की हुई। और जिस तरह के वो खंडर पड़े हुए, ऐसे ही लगता है ना जैसे वो भी कोई बस तबाह कर दी गई हो बस्तियां अचानक से। तो अब यहाँ अगर इंसान सोचे और देखे, देख भी लेते हैं कभी क्या कुछ, बड़े आर्कियोलॉजिस्ट तक भी बन जाए, लेकिन जो चीज असल उसमें देखने की, उसकी तरफ से इंसान आंखें बंद कर लेते हैं ना। ये जो दास्तानें सुना रही होती है ना, ये खंडरात, ये आसार, ये तारीख, और क्या कुछ हमें समझा रही होती है, क्या कुछ सिखा रही होती है, वो नहीं, इंसान उसकी तरफ से तो कान बंद कर लेता, आंखें बंद कर लेता है, दिमाग अपना गैर से उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहा होता उस काम के लिए। यहाँ पे उसी तरह से अहले अरब को तवज्जो दिलाई जा रही है। वो खुद जैसे तिजारती सफर करते हुए गुजरते भी थे ना, उन आदो समूद की शानदार इमारतें देखते थे, उनका अहवाल भी जानते थे, मगर अपने लिए सबक नहीं लेते। आज भी देखे दुनिया में किस तरह जैसे बहिरे मुर्दार ही के मिट्टी को बैठकर कीचड़ अपने ऊपर लगा रहे हो उसका, बल्कि हर चीज को बिजनेस चमकाने का जरिया बना लिया कि ये वो डेड सी की चीज है ये, मगर उस पे गौर नहीं करते कि ये बस्ती तिलपट क्यों हुई थी। उस अमल से अपने आप को बचाने, उस अमल से डरने के बजाय वैसे तवज्जो दे रहे हो, वैसे सब कुछ हो रहा हो, लेकिन जो सबक लेना है वहां पे कान बंद, वहां आंखें बंद। तो वही यहाँ पे एहसास दिलाया जा रहा है कि वो उसकी तरफ देखते नहीं, सोचते नहीं। हालांकि जो असल समझने की बात है कि वमा काना लियो जिज़हु मिन शैइन, हालांकि वो कोई किसी को आजिज नहीं कर सकता ना, वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, लियो जिज़हु, उसको आजिज नहीं कर सकते किसी भी चीज में, शैइन फिस समावाति वल अर्दी, आसमान और जमीन में, इन्नहु काना अलीमन कदीरा। अल्लाह की इन सिफात को इंसान अगर याद रखे, एक तो सब कुछ उसे पता है। इंसान ये कैसे सोच सकता है कि आज मैं जो कुछ भी कर लूं और बच सकूंगा, सारी अल्लाह की नाफरमानियां कर लूं, अल्लाह के बंदों पे जुल्म कर लूं, और फिर भी जैसे अल्लाह ताला की पकड़ का शिकार नहीं होगा, ये कैसे समझ सकता है ना। अल्लाह ताला जानने भी वाला है और कदीरा भी है, दोनों ही जैसे उसके अलीम और कदीर कैसे की सिफात बहुत ज्यादा उसकी के बहुत ज्यादा जानने वाला है, बहुत ही कुदरत रखने वाला है। और जब अल्लाह ताला पूरी कुदरत रखता है तो उससे तुम कैसे बच सकते हो। तो बड़ी तंबी उसके अंदर है ना, जो करने वाले हो उनके लिए तंबी, जो यानी बच नहीं सकोगे, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकोगे, अपनी चालें जो चल रहे हो वो अल्लाह कोई आजिज कर नहीं सकता। और अल्लाह ताला अलीम और कदीर है, तो उनके लिए तंबी करने वालों के लिए, और जो विक्टिम्स हो उनके लिए तसल्ली कि अल्लाह ताला अलीम और कदीर है, अल्लाह को पता है तुम किस हाल से गुजर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हें पकड़ने की पूरी कुदरत रखता है। वो बात जैसे समझाई जा रही हो। फिर आयत नंबर 45 में कहा जाता है, बलाओ युआखिदुल्लाहुन्नास, बलाओ और अगर, युआखिदु पकड़ लेता, अल्लाह अन्नासा लोगों को, बिमा कसबु बसबब उसके जो कमाई की उन्होंने, जो वो कसब कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं, मा तरका नहीं छोड़ता, अला जहरिहा, अला पर जहरिहा, हा का इशारा जमीन के लिए आ रहा है, जहरिहा उसके पुष्ट पर, मिन दाबतिन कोई जानदार, वलाकिन और लेकिन, युअखिरुहुम, युअखिरु जो है जैसे मोहलत देता है उनको, हम उनको यानी अन्नास को मोहलत देता है, लोगों को मोहलत देता है, इला तरफ अजलिम मुसम्मा वक्त मुकर्ररा तक, फैजा बस जब जा आएगा, अजलुहुम उनका वक्त, उनकी अजल, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह, काना है बे इबादिही अपने बंदों के साथ, बसीरा देखने वाला। अब अल्लाह ताला की जो सुन्नत पिछली आयत में बताई गई, उसके दूसरे पहलू की तरफ जैसे इशारा हो रहा हो कि अल्लाह की तरफ से पकड़ तो जरूर आएगी, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं होता कि हर मुजरिम को फौरन जुर्म करते ही पकड़ लेना, उनके अमाल की पादाश में फौरन ही नहीं पकड़ा जाता।
اور حالانکہ اللہ تعالیٰ جیسے علیمن قدیرہ اوپر آ رہا تھا، چاہے تو کر سکتا ہے، اس کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو موقع نہیں دے، سنبھلنے کا موقع نہ دے، انہیں ان پہ حجت پوری نہ ہو، انہیں ہدایت پوری طرح سے نہ پہنچا دی جائے، اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ ان کی پکڑ آ جائے، انہیں ان کا ہاتھ بس پکڑ لیا جائے، برائی نہ کرنے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو ہے انسان کو مہلت دی ہے، دنیا ہے ہی عمل کی جگہ، عمل کرنے کی آزادی دی ہوئی ہے، وہ جیسا کرنا چاہتا ہے کر بھی سکتا ہے، ایک حد تک کر سکتا ہے، اور یہ کہ فوراً سے نہیں پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیمن قدیرہ کے ساتھ حلیمن غفور بھی ہے، جیسے پیچھے آ رہی تھی اس کی صفت کہ بہت حلم رکھنے والا، بخشنے والا بھی ہے، اپنے بندوں پہ مہربان ہے، پورے حلم کے ساتھ ان سے معاملہ کرتا ہے، انہیں موقع دیتا رہتا ہے نا، کتنے ہی بگڑے ہوئے ہوں، کیسے ظلم بھی کرنے والے ہوں، کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں کیسے کیسے ان کے لیے مواقع سامنے آتے ہیں، اور ان میں سے جس کے اندر بھی ذرا سی بھی رمق ہو ہدایت حاصل کرنے کی، وہ اسے ہدایت لینے کا پورا موقع بھی دیا جاتا ہے نا، فوراً سے پکڑ نہیں لیا جاتا، فوراً سے مہلت ختم نہیں ہو جاتی، بار بار ان کے سامنے ہدایت آتی رہتی ہے، اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کے بندے انہیں ہدایت پہنچانے کا انتظام کرتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب اجل آ جائے وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى آ رہا ہے نا کہ اور مہلت دیتا ہے اجل مسمى تک، ایک مسمى جیسے مقرر، اجل مسمى مقرر وقت تک انہیں مہلت دیتا ہے، اور یہ کہ جب اجل آ جائے، اب یہ اجل ہے کیا؟ ٹائم مقرر کردہ جو وقت ہو کسی بھی کام کے لیے، جو ٹائم مقرر کیا گیا ہو، اب وہ اجل مسمى ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی وہ وقت جب کہ اللہ تعالیٰ کی حجت پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پوری طرح سے اس کو ہدایت پہنچانے کا انتظام کر لیا، اور پھر بھی وہ نہیں مانے تو سمجھے پھر اللہ کی پکڑ کا وقت آ جائے گا، یا پھر موت ہی آ جائے، آخرت بھی ہو سکتی ہے، اجل قیامت کے لیے بھی اکثر آتا ہے، لیکن ہر فرد کی قیامت جیسے اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہی ہو جاتی ہے نا، تو جب اجل آنے تک اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دیتا ہے۔ اب اس مہلت سے لیکن ہوتا کیا ہے، لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، اگر کر سک رہے ہیں، کامیابیاں مل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہمیں مل رہے ہیں، تو گویا ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور بالکل وہی غلط فہمی، وہی دھوکہ کفار مکہ کو بھی تھا، اور وہ مسلمانوں پہ بار بار جتاتے بھی تھے اس بات کو، جیسے سورہ مریم میں ان کا قول آتا ہے نا کہ قال الذین کفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ای الفریقین خیر مقاما، اور کہ کون سا فریقین، دونوں فریقوں میں سے، یعنی تم میں اور ہم میں سے کون سا فریق ہے، مسلمانوں میں اور کافروں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں میں اور انکار کرنے والوں میں سے کون سا فریق ہے خیر مقام، جس کے بہتر مقام ہے، بہترین مکانات جن کے ہیں، بہترین رہنے کی جگہ ہیں، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور شاندار مجلسیں ہیں، لوگ ان کے ساتھ دینے والے ہیں، ان کی مجلسوں میں رونق پیدا کرنے والے ہیں، دنیا میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو آخر دیکھتے نہیں ہو کہ کس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہیں، بلکہ وہاں پہ بات بھی یہ تھی اس آیت سے پہلے کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا، جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی آیات سنائی جائے تو جواب میں یہ کہتے ہیں کہ انہیں عذاب سے ڈرایا جائے، انہیں انذار کیا جائے، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو ہم سے راضی ہے، ہماری تو مجلس سے شاندار ہے، ہم تو اتنے بہترین طریقے سے رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ سب بھی اللہ کی سنت سے ہی ہوتا ہے نا، تو ایک حد تک انہیں اللہ تعالیٰ مہلت دینے والا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب جیسے پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اب مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پھر پکڑ لیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی جو انسانوں کے جو عمل ہوتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کہ ان کے عمل کے اگر اللہ تعالیٰ جزا دینے لگے تو کیا ہو کہ کوئی جاندار زمین پہ نہیں رہے، یعنی انسانوں کی غلطیاں تو ایسی ہوتی ہیں کہ کسی بھی لمحے عذاب میں پکڑا ہی جائے۔ سورہ مریم میں جیسے کلمہ شرک کی وجہ سے کیا کچھ ہو سکتا ہے، وہاں پہ نقشہ کھینچا گیا کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، بالکل قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے
اور گر پڑے پہاڑ پارا پارا ہو کر. یعنی صرف ایک شرک کا کلمہ انسان کہے اگر تو یہ حال ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ ساری خلق وہ خود جیسے پھٹ پڑنا چاہے. پھر سوچیں کہ کوئی زمین پہ کوئی مخلوق کہاں سے بچے گی. ما ترک علی ظہرہا من دابہ جو کہا جا رہا ہے کہ ساری مخلوق ہی ختم ہو جائے انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے. تو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, وہ ایک وقت تک انہیں مہلت دیتا ہی رہتا ہے. خود حدیث سے وہ بھی پتہ چلتا ہے نا, مظلوم انسانوں کی فریاد کا بھی پتہ ہے کیسے اوپر پہنچتی ہے اور کیسے وہ پکڑے جا سکتے ہیں ظالم. لیکن ظالموں کو بھی وہی بات ہے یہاں پہ کہ ایک وقت تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے, مدت مقررہ تک, اور جب پھر وہ وقت آ جائے پھر وہ جیسے پکڑ لیے جائیں تب ان کا وقت ختم ہو جائے. اب وہ خواہ دنیا میں عذاب میں پکڑے جائیں یا یہ کہ آخرت کی پکڑ ان پر آ جائے, موت ہی ان پر آ جائے. ان کے لیے پھر کہا جاتا ہے کہ جیسے وقت آ جائے تو کیا ہوگا, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ, وہ بتانے کے بجائے جیسے جب اجل آئے تو کیا ہوگا کہا جا رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا, بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بصیرہ دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے. اب اس سے پھر انسان خود کئی باتیں انڈرسٹوڈ ہے, خود ہی سے سمجھ لینا. ایک تو بصیر کا جو لفظ پہ اگر غور کریں تو بصیر کا لفظ صرف آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال نہیں ہوتا, بلکہ اس میں جیسے رویت قلبی کہتے ہیں نا, دل سے بھی سمجھنا ہوتا ہے کہ جیسے سمجھ میں آ رہی ہے بات. خود ہم بھی سوچ دیکھیں دنیا کے کئی معاملات میں ایک چیز تو ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ کیوں ہو رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے, کسی کی کیا نیت ہے, وہ بھی کتنی چیزیں ہم خود بھی سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں نا, کہ کون جیلسی سے کیا کر رہا ہے, کوئی کس طرح اپنے تکبر کی وجہ سے کون سی بات کہہ رہا ہے, وہ سب بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے نا. اور ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ذرا سا حصہ ملا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ تو البصیر ہے, سب کچھ دیکھنے والا, سب کچھ سمجھنے والا, سب کچھ جاننے والا, اپنے بندوں کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ ضمیر کی کس کشمکش سے گزرے, خود ضمیر نے کتنی دفعہ کچوکے لگائے تھے اور اس کو اس نے دبا دیا تھا یا اس کی بات سنی تھی, ہر عمل کے پیچھے کیا جذبات تھے, کتنا اخلاص تھا, کتنا نفاق تھا, اللہ کے بندوں کے لیے خلوص تھا یا حسد اور رشک تھا, فرائض کا کتنا احساس تھا, اس کے لیے کوئی کام کر رہے تھے یا صرف نفس پرستی تھی اور کچھ دنیا کا حصول اصل پیش نظر تھا. ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہے. بے عباد ہی بصیرہ, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کی صفت پہ غور کریں تو تسلی بھی ہے نا اللہ کے نبی کے لیے, اس وقت پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی, ان مسلمانوں کے لیے جو مظلوم مسلمان تھے ان کے لیے تسلی, اور ہر زمانے میں جو اللہ کے مخلص بندے ہوں جنہیں دنیا میں انہیں کوئی ضد پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہو, ان پہ الزام تراشیاں ہو رہی ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خوب جاننے والا ہے. اور پھر ایک طرف تسلی, دوسری طرف تنبیہ, جیسے ان لوگوں سے جو ظالم ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے, بصیر ہے, سب کچھ پتا ہے, جو کچھ تم بناتے ہو باتیں, زبان سے کیا کہتے ہو, دل میں کیا ہے, سبھی کچھ جاننے والا ہے. اور پھر یہ کہ عباد ہی بصیرہ ہے. عباد ہی کہنے سے بھی کیا کچھ سمجھ میں آتا ہے نا, کہ اپنے عباد, اپنی مخلوق, اپنے بندوں کو کیا وہ نہیں جانے گا, جو اپنے بندوں سے وہ جس نے خود ان کو تخلیق کیا ہو وہ کیسا واقف ہوگا, کیسا ان کے لیے بصیر ہو سکتا ہے. اس کا سوچے انسان, جیسے سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ انہ علیم بذات الصدور, اللہ سینوں تک کا جاننے والا ہے, علیم ہے. اور الا یعلم, کیا وہ نہیں جانے گا, من خلق, جو اسے پیدا کیا, وہو اللطیف الخبیر, اور وہ اللطیف اور الخبیر ہے. کس طرح اللہ کے سارے ناموں کو یاد اگر کر لیں, العلیم, اللطیف, الخبیر, اور یہاں بصیر, تو کس طرح وہ خبر رکھنے والا ہے, اندر سے باہر تک ہماری ایک ایک بات کو جاننے والا, نیت کے اندر کے ذرا سے فطور, ذرا سے فرق, ذرا سی نیکی کا ایک ذرہ بھی جو دل کے اندر آ رہا ہو, اللہ کے تقوی کا جو ذرا سا بھی اگر دل میں ہو یا ذرا سا بھی نفاق ہو, سب کچھ اس کا جاننے والا. اور یہ کہ دوسری بات ہے کہ وہ اس کے اپنے ہی بندے, بے عباد ہی, ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے. جیسے قرآن میں کئی جگہ آتا ہے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, سورہ آل عمران میں, سورہ انفال, سورہ حج,
سب میں بالکل اسی طرح سے بات آتی ہے. اور بے شک اللہ نہیں ہے بظلام للعبید. اگر اپنے ہی بندوں پہ وہ ظلم کرے تو ظلام بہت ہی بڑا ظلم کرنے والا ہوگا نا. وہ اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. مگر بات کیا ہوتی ہے، جیسے سورہ فصلت میں سورہ حامیم سجدہ میں کہا گیا من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل صالح کرے وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے. ومن اساء، اور جو برائی کرے فعلیہا، بس اس کا برائی اسی پر ہے. وما ربک بظلام للعبید، اور نہیں تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا. بالکل اسی طرح یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ فإن اللہ کان بعبادہ بصیرا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، مگر اسی کے بندے ہیں اس اپنی حرکتوں کی وجہ سے جو پکڑے جائیں اس کا وہ خود صلہ دیکھ لیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ان پہ ظلم تو کرنے والا نہیں ہے. اب الحمدللہ ہم نے سورہ فاتر پڑھی، اس کو سمجھا. اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف سے شروع ہونے والی سورت، بلکہ الحمدللہ سے شروع ہونے والی آخری سورت ہے. شروع میں جیسے ہم نے سمجھا تھا کہ کس طرح قرآن میں بکھری ہوئی ہے. شروع سب سے پہلی سورت تھی الحمدللہ سے، پھر اس کے بعد پھر سورہ انعام الحمدللہ سے شروع ہوئی، پھر سورہ کہف تقریباً ایک ہی جیسے فاصلے سے 7-8 سپاروں کا فرق ہے، اور پھر سورہ سبا اور سورہ فاتر الحمدللہ سے شروع ہوئی. سورت میں بھی پھر ہم نے دیکھا کہ جو اصل مضمون تھا توحید اس کا تھا، اور اسی کے ضمن میں پھر رسالت اور آخرت کی بات بھی سمجھائی گئی. ملائکہ کے اصل مقام کی وضاحت بھی ہوئی. اسی سے اللہ تعالیٰ کا مقام سمجھ میں آتا ہے. کوئی ملائکہ اس کے کام میں شریک نہیں ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کے بنائے ہوئے ہیں، جو جیسے چاہے اس نے ان کو بنایا. پھر کلمہ طیبہ کی اہمیت اور یہ کہ اصل عزت کس کے لیے ہے وہ بات سمجھی، اور یہ کہ عمل صالح سے ہی کلمہ طیبہ کو رفعت اور بلندی حاصل ہوتی ہے. تو اس کی طرف ترغیب کے ایک تو کلمہ طیبہ کی اہمیت، اور پھر اس کے ساتھ عمل صالح کی، اور پھر کائنات میں جو اختلافات اور تضاد ہیں ان کی حکمت کی طرف اشارے تھے. کتنی سارے مثالوں کے ساتھ سمجھایا گیا تھا نا، کیسے بالکل ایک دوسرے سے مختلف چیزیں اور مل کر ایک کام کر رہے ہیں. اور اسی سے پھر مختلف انسان اور ان کے رویوں کی بات سمجھائی گئی. اور پوری صورت میں انذار تنبیہ کا انداز تھا نا، اور وہی تنبیہ پہ بات ختم ہوئی، انذار پہ. اب انشاءاللہ اس صورت میں جو کچھ ہم نے سمجھا اس پر بہترین طریقے سے عمل کر سکیں، اور جو سمجھانے میں جو غلطی ہوئی، جو کمی رہ گئی، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس سے درگزر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.